الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں دوسرا سورۃ النساء کا حصہ شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے 9 حکم سلطانی بیان فرمائے. پہلا حکم سلطانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو جن کی امانتیں ہیں جو ان کے مالک ہیں ان کی امانتیں ان کے حوالے کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب اقتدار لوگوں کو حکم دیا کہ جب بھی تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے طریقہ عدل و انصاف بتایا کہ عدل و انصاف کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے تلاش کرنا ہے، اگر وہاں سے نہیں پھر حدیث رسول سے، اگر وہاں سے نہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تو پھر صاحب شریعت کے جو تم میں سے لوگ ہیں ان سے تم نے یہ طریقہ عدل و انصاف وہاں سے تم نے دیکھنا ہے، ان سے اپنا عدل و انصاف کروانا ہے. آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اور اگر تم کسی بات کے اندر اختلاف کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں پہ کل ایک بات سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلائل شرع جو ہیں وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. یہ 4 ہمارے نزدیک دلیلیں ہیں. قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. سب سے پہلے اگر ہم نے کوئی مسئلہ دیکھنا ہے شریعت کا تو ہم سب سے پہلے تلاش کریں گے قرآن پاک میں. اگر قرآن سے ہمیں نہیں ملتا کوئی مسئلہ تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو پھر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کو، تابعین کو، اجماع امت. یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر مفسرین فرماتے ہیں اجماع امت مراد ہے. یہ ایک دلیل شرعی ہے ہمارے نزدیک، سمجھ آئی ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جی قیاس. قیاس جو ہے نا یہ قرآن اور حدیث کے واقعات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. آج کل نئے مسائل جو جدید مسائل نکلتے ہیں وہ سارے قیاس کے مطابق ہی کیے جاتے ہیں. سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے مطابق پھر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ہے قرآن اور حدیث. و اولی الامر منکم اجماع امت ہے. اور یاد رکھنا
اجماع امت کے اندر جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس بات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت متفق ہو جائے، اگر کوئی بندہ اس مسئلے سے انکار کرے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، یاد رکھنا، سمجھے؟ چوتھے نمبر پہ پھر قیاس ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم، یہ منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زجر بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان آیات کا شان نزول وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کو قتل کر دیا، سمجھ آئی؟ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیات نازل کی، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ جو منافق ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فیصلے لے جائیں طرف طاغوت کے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے یہ کہ وہ انکار کر دیں طاغوت کا، کیونکہ شیطان ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ آج کی آیات ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہ بالکل یہ اگلی جتنی بھی آیات ہیں انہی واقعات کی طرف، یہ اسی واقعے کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو منافقی یہودی کے درمیان جو پیش آیا تھا نا، یہ سارا اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کہا گیا واسطے ان کے کہ آؤ تم طرف اس کے ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ پاک نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، سمجھ آئی؟ طرف رسول کے کا مطلب ہے کہ آپ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کتاب سے فیصلہ کرنا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اتارا طرف رسول کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، آگے اللہ نے منافقین کی خباثت کا ذکر کیا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا منافقین کو کہ اعراض کرتے ہیں ان کا تجھ سے صدودا، مکمل طور پر وہ اعراض کرتے ہیں، منافق فیصلہ کروانے کا تجھ سے مکمل طور پر وہ اعراض کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پس کیا حال ہوتا ہے ان کا جب پہنچتی ہے ان کو، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو پہنچا چکے ہیں ان کے ہاتھ آگے، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے پہنچا چکے ہیں، ثم جاؤک یحلفون، پھر آتے ہیں وہ آپ کے پاس قسمیں کھاتے کھاتے، کیا قسمیں؟ باللہ، اللہ کی قسم، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسان و توفیقہ، مگر احسان کا اور ملاپ کا۔ یہ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا نا، تو اس منافق کے جتنے بھی ورثاء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آ کے کہا جی ہمیں دیت دیں، ہمیں قصاص دیں، ہمارا بندہ مارا گیا، ظلمن مارا گیا، سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمر نے منافق بشر کو قتل کر دیا تھا، ہمیں دیت دیں، تو یہ قسمیں کھانے لگے۔ منافق کہنے لگے ہم تو عمر کے پاس اس وجہ سے گئے تھے، کوئی ہمارا فساد مچانا کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم فساد مچانے جاتے، ہمارا مقصد تو یہ اصلاح تھا۔ یہ آیا نا آیت کے آخر میں، احسان و توفیقہ، ہمارا مقصد صلح تھا، احسان تھا کہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگ جائے، ہم تو اس وجہ سے گئے تھے، سمجھ آئی؟ آیت کے اندر دیکھیں، مصیبتن، اس سے مراد ہے قتل، کہ منافقین کو، اس منافق کو جب قتل کیا اس کے ورثاء کو مصیبت پہنچی، سمجھ آئی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے پہنچا دیا، یعنی حضور کا فیصلہ رد کر کے انہوں نے حضرت عمر کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے، سمجھ آئی؟ حضور کا فیصلہ انہوں نے رد کر دیا، نہیں مانا، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یہ مصیبت ان کے اوپر آئی ہے، نہ جاتے وہ کسی اور کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر متفق ہو جاتے، مصیبت ہی نہ پہنچتی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ آیات کا جو شان نزول ہے، حکم جو ہے مخصوص ہے ایک، ٹھیک ہے، وہ ایک شان نزول کے اعتبار سے، ایک واقعہ کے اعتبار سے یہ آیات کا مفہوم تو بنتا ہے، لیکن ان کا جو مفہوم ہے، اس کا جو حکم ہے، یہ قیامت تک کے لیے عام ہے، سمجھ آئی ہے؟ آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو عدالت فیصلہ نہیں کرے گی تو وہ اسی بات کے اندر شامل ہوں گے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، سمجھ آئی ہے؟ کہ وہ
منافق جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں مکمل طور پر. کیا خیال ہے جی؟ جو عدالت کہے دنیا کی، چاہے وہ مسلم حکمران ہو چاہے کوئی بھی عدالت ہو، اگر وہ کہیں کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم تو اپنی چلائیں گے، ایسے شخص قرآن کریم کی روح سے منافق شمار ہوں گے. یاد رکھیں، یہ منافقین کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کون کرتا ہے آج فیصلہ؟ جج وہ بھی پیسوں کے اوپر بک جاتا ہے، وکیل ہے وہ بھی پیسوں کے اوپر بک جاتا ہے. کون قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرے، اور ان بدبختوں یہ انگریز جو ہمارے اوپر اندر زہر پھیلا کے چلے گئے ہیں، اس کو ختم کرے اللہ ہمارے ملک سے. ٹھیک ہے، اللہ. آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں جی. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیا حال ہوگا جب پہنچے ان منافقوں کو مصیبت یعنی قتل، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو پہنچایا انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے، یعنی وہ فیصلہ حضور کا فیصلے کا انکار کر کے وہ کسی اور کے پاس فیصلہ لے کے حضور کے فیصلے کے اوپر متفق نہ. ثم جاؤ کا یحلفون، پھر آئے وہ اپنے آپ کے پاس قسمیں کھاتے کہ اللہ کی قسم، باللہ قسم اللہ کی، ان اردنا، ہمارا ارادہ کوئی فساد کا نہیں تھا، ہمارا ارادہ تو الا احسان و توفیق، مگر احسان کا تھا اور ملاب کا تھا کہ صلح ہو جائے. ٹھیک ہے، اولئک الذین، اللہ نے رد فرمایا ان کی تعویل جو تھی نا، منافقوں نے تعویل کی تھی اس بات کے اندر، ہمارا ارادہ تو احسان کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے، اللہ نے رد کیا ان کی بات کا. اللہ نے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں یہ منافق، جانتا ہے اللہ جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے. اچھا، یہ سارا واقعہ زمین پہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، منافقین. سمجھ آئی ہے؟ لیکن اللہ نے یہ جاننے کی، علم کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، اللہ اس آیت کے اندر فرما دیتا میرے پیغمبر تو بھی جانتا ہے. معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے اللہ یہاں کہہ دیتے، لیکن اللہ نے جاننے کی نسبت صرف اپنی طرف. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ دلوں کے حال کو نہیں جانتا. علیم بذات الصدور، یہ اللہ نے قرآن کے اندر نسبت کس کی طرف رکھی ہے؟ صرف اپنی طرف رکھی ہے، کسی نبی ولی غیر ولی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی نسبت نہیں رکھی ہے. سمجھ آئی؟ آپ پڑھتے نہیں قرآن پاک میں، ان سمیع الدعا، بے شک دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، انکا انت السمیع العلیم، بے شک یا اللہ سننے والا اور جاننے والا صرف تو ہی ہے. آپ پھر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں علیم بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو جاننے والا صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے اندر، علم غیب والی صفت کے اندر، اللہ نے کسی اپنے پیارے کو، نبی کو، ولی کو، کسی صحابی کو اللہ نے شریک نہیں کیا. یاد رکھیں، آیت واضح دلیل کا. معاملہ نیچے فرش کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور منافقوں کا تھا. سمجھ آئی ہے؟ لیکن یہ منافقوں کے حال دل جو تھا اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو کچھ ان منافقوں کے دلوں میں ہے. فاعرض، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، فاعرض، میرے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان منافقوں سے درگزر کریں، آپ مواخذہ نہ کریں، کوئی پکڑ نہ کریں، کوئی مواخذہ نہ کرے. آگے فرمائے واعظہم، اور واز کرتا رہ تو ان کو، سمجھاتا رہے ان کو، واز کرتا رہے. آگے فرمائے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہتا رہ تو واسطے ان کے حق میں بات کام کی. بلیغا کا مطلب بات کام کی، قولاً بات، بلیغا کا مطلب بات کی کام کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، اسے معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے. آپ ان کے بیانات سے اعراض کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیت دے قصاص دیں، ہمارا معاملہ، ہمارا ارادہ صرف احسان کا تھا، ہمارا ارادہ صرف بھلائی کا تھا، آپ ان کے فیصلے سے، ان کی باتوں سے اعراض کریں. اور ان کی خون بہا کی جو فیصلہ مطالبہ ہے اس سے بالکل آپ اعراض کریں، بالکل قبول نہ کریں، اور ان کو منافقت سے باز آ جانے کا ان کو تلقین کرتے رہیں. سمجھ آئی؟ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ان کے حق میں جو بات کی کام ہے نا، کہ منافقت سے باز آ جاؤ، مرنے کے بعد اللہ بڑا سخت مواخذہ کرے گا، باز آ جاؤ اس سے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوگی جی ایک بات. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اسی بات کے متعلق ہے. منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں کیا، متفق نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم میرے پیغمبر کا فیصلہ قبول نہیں کرو گے تو پھر میں پیغمبر بھیجتا دنیا کے اندر کس لیے؟ میں نے 1,24,000 کم و بیش جو دنیا کے اندر پیغمبر بھیجے میں نے کس لیے بھیجے؟ کہ تم اس کا فیصلہ قبول نہیں کرو گے، اس کی اطاعت قبول نہیں کرو گے، اس کی تابعداری نہیں کرو گے؟ کیوں بھیجے ہیں میں نے؟ دیکھیے آیت کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو الا لیطاع باذن اللہ، مگر کہ اطاعت کیا جائے ساتھ اللہ کی اجازت کے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا رسول بھیجا ہی نہیں ہے کہ جو بغیر اطاعت کرے، میں نے تو رسول بھیجے ہی اس کے لیے کہ جو وہ تمہارے پاس احکامات لے کے آئے تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ مگر یہ منافقین بدبخت بجائے اطاعت کے رسول کی نافرمانی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، رسول کی نافرمانی کے اوپر تلے۔ آگے فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر بے شک ان سے جب ظلم ہوا، جب ظلم کیا انہوں نے انفسہم اپنے آپ پر، یعنی حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ چاہیے ان کو کیا تھا؟ جاؤکا فاستغفر اللہ، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ پس مغفرت طلب کرتے وہ اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور مغفرت طلب کرتے واسطے ان کے رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے۔ ٹھیک ہے، بخشش کی کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ تو آگے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت رحم کرنے والا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ جو ہی ان کے پاس سے گناہ صادر ہوا تھا، پیغمبر کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے پیغمبر کے فیصلے سے انکار کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ فوراً آپ کے پاس بھاگ کے آ جاتے، لیکن بدبخت الٹا یہ دیت کا قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ کے پاس آتے، معافی طلب کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے۔ جب آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یہ بھی سچے دل سے توبہ کرتے، تو میں بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا، کیونکہ میری صفت ہے رحیم، میں ان کے پر رحمت فرما دیتا اپنی، میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے۔ یہ دیکھو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیتے میں ان کی توبہ قبول کر لیتا، حالانکہ بدبختوں کا گناہ بہت بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں ادا کر رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر مجلس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تھوڑا گناہ ہے؟ ایک تو ہوتا ہے ظاہری دشمن، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے بڑے بڑے دشمن، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تو بظاہر ان کا ظاہر تھا کفر سارا، یہ تو بدبخت اندر گھس کے سارا اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور سب سے زیادہ نقصان بھی منافقوں نے پہنچا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ بھی سچے دل سے توبہ کر لیتے تو میں توبہ قبول کر لیتا۔ انسان جو ہے نا بے انسان، اس کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کرتا ہوں، پتہ نہیں یار پھر مجھ سے میں توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر بندہ توبہ ہی ہٹ جاتا ہے توبہ سے، یار پھر میں کیا فائدہ میری توبہ کا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے، قدم قدم پہ گناہ ہو جاتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ انسان ہے غلطی کا پتلا، اللہ سے توبہ کی امید بندہ کبھی نہ چھوڑے، توبہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے، کوئی گناہ اس سے صادر ہو جائے، بھئی یہ بندے کا اور اس کا معاملہ ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ حدیث رسول کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی بندہ جنگل کے اندر جا رہا ہو، اس کے پاس اونٹ ہو، اس کے پاس اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، سمجھ آئی ہے، راشن ہو اس کے پاس، اچانک وہ بندہ تھک جائے، سو جائے، اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس کا سامان گم ہو جائے، اس کا راشن سارا گم ہو جائے، تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی آپ شرمندگی کا، اس شخص کے افسوس کا تم اندازہ لگا سکتے ہو، اس کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہو تم؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر اس بندے کا اونٹ مل جائے دوبارہ اور اس کو کھانا بھی مل جائے، تم اس بندے کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو تو بہت بڑی خوشی ہوگی اس کے اوپر کہ اس کا اونٹ مل گیا گما ہوا اور اس کا کھانا پانی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا یہ بندہ اپنے اونٹ اور اپنے کھانے کے ملنے پر خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے اوپر خوش ہوتا ہے، جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اتنا اور کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر خوش نہیں ہوتا، سمجھ آئی ہے؟ اسی لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بھی کھلا ہے، توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، گناہ سرزد ہو،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کس کو کہا ہے؟ یہ کافروں کے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ گناہگار مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کافر بھی اگر توبہ قبول کرے، اپنے کفر سے توبہ طائب ہو جائے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ ہے بالکل مومن گناہگاروں کے بارے میں۔ دیکھیں اللہ فرما رہے یا عبادی، کیا فرما رہے؟ یا عبادی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے بولو میرے بندو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نافرمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ ہم جیسے روح سیاہ، گناہ گار، سیاہ دل والے، اور جو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے ہیں، قدم قدم کے اللہ کی نافرمانیاں، یہ ہم جیسے لوگوں سے خطاب ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نافرمان اولاد کو باپ نکال دینا گھر سے تو باپ اسے کہتا ہے بے حیا، نکل جائے یہاں سے، میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کہہ رہے یا ایھا المجرمون، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے اوے مجرمون، یا ایھا المذنبون مذنبون، اوے گناہگارو، اللہ نے یہ خطاب نہیں کیا۔ خدا کی قسم اللہ نے فرمایا یا عبادی، اوے میرے بندو، اوے میرے بندو۔ اللہ کا حوصلہ دیکھو خدا، یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندے سے، یاد رکھنا یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندے سے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ بندے کا ہی حوصلہ ہے کہ اپنے بندے کو یا اپنے اللہ کو، اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے والد صاحب درس کے اندر آپ کو کبھی بار بار کہتا ہے کہ اللہ تڑے دا پکا، اللہ تڑے دا پکا، بندہ ہی بے ایمان ہو جاتا، بندہ ہی بے ایمان ہو جاتا ہے، بندہ ہی اپنے رب کی رحمت سے دور نکل جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پیچھے پیچھے اس کی اعلان کرتی ہے آجا میرے بندے، آجا میرے بندے، لیکن بندہ ہی ہے یہ جو اللہ کے دائرہ رحمت کے اندر نہیں آتا۔ یہ بندہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تو بار بار بھی بلا رہا ہے اپنی طرف، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا۔ خدا کی قسم کوئی باپ بھی اپنی نافرمان اولاد کو اس طرح خطاب نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو خطاب کیا اپنے بندوں کو، اور کہا یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میرے پیغمبر فرما دو میرے بندوں کو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہونا، کسی لحاظ سے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے، یہ حدیث کا واقعہ، حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص تھے، ایک نے قسم اٹھا کے دوسرے بندے کے بارے میں کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا۔ اس نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم اللہ فلاں بندے کو نہیں بخشے گا۔ وہ قسم اٹھانے والا جب گیا نا اللہ کے پاس مرنے کے بعد، اللہ نے فرمایا تو ہوتا کون ہے میرے بندے کو میری رحمت سے دور کرنے والا؟ بتا تو صحیح، یہ رحمت کیا تیرے ہاتھ میں؟ تو ہوتا کون ہے میرے بندے کو میری رحمت سے؟ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، اپنی ربوبیت کی قسم، جا میں نے فلانے بندے کو بخش دیا ہے، اور جا میں نے تجھے جہنم میں ڈالتا ہوں، جا میرے بندے کو میری رحمت سے دور کرتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آج بھی اگر کوئی بندہ آپ کو گناہ کرتا دیکھ جائے، آپ اس کو حق نہیں ہے آپ کو اس گناہ کے اوپر شرمندہ کرنے کا، یاد رکھنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ آپ کہیں اوے تو نے گناہ کیا ہے، چل تیری کوئی بخشش نہیں ہونی، بھائی تو نے تھوڑی بخشش کرنی ہے اس کی، یہ تو خدا نے بخشش کرنی ہے، خدا کا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ سمجھ؟ ہاں آپ اس کو سمجھا سکتے ہو بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو اس گناہ کے اوپر شرمندہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ بندہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ گناہ کے اوپر شرمندہ کرنے والا، جس بندے نے توبہ کر لیا بس بھئی اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں اس طرح بنا دیتا ہوں جس طرح اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ التائب حبیب اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ تائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے یہ لکھنے والے جو دائیں بائیں کرامن کاتبین، اللہ ان کو حکم دے دیتا ہے اس رجسٹر کے اندر سے اس کا گناہ صاف کر دو، تاکہ قیامت والے دن اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ معاف تو میں نے کر دیا، رجسٹر کے اندر سے بھی اس کا یہ گناہ صاف کر دو، مٹا دو، سمجھ آئی، تاکہ قیامت والے دن بھی اس کو ضرورت اور رسوائی بالکل نہ ہو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں، یہ اس کی رحمت کا اعلان ہے، یاد رکھنا ہر وقت اعلان ہے اس کی رحمت کا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر وقت اس کا اعلان ہے رحمت کا۔ دنیا کی جو عدالتیں ہیں نا میرے عزیز دوستو، دنیا کی عدالتیں، ہر عدالت کے اندر آپ چلے جاؤ، اس ہر عدالت کے اندر مجرم کے مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، وہاں پہ سمجھے گواہیاں پیش ہوتی ہیں،
وہاں ثبوت لائے جاتے ہیں، گواہیاں دی جاتی ہیں۔ اگر مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو پھر قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اگر مجرم کا جرم ثابت نہ ہو اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ میرے رب کی نرالی سلطنت ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ میرے رب کی عدالت ہے، جہاں بندہ گناہ کرتا ہے اور جو سب سے بڑی عدالت میدان محشر میں لگنی ہے، اللہ اس سے پہلے ہی اپنے بندے کے لیے اعلان کر رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے بالکل نا امید نہیں، میں گناہوں کو بخشنے کا۔ یہ نرالی سلطنت ہے، اللہ کے دربار کا، اللہ کی عدالت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار ہے، بھئی یاد رکھنا، اس کو یہی سمجھنا ہے یار یہ مجھ سے اچھا ہے، کیا پتہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور وہ جنت کے اندر چلا جائے اور ہم جیسے لوگ پھنس کے رہ گئے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کی عاجزی رکھو اللہ کے آگے، اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراؤ، اپنے آپ کو انکساری۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو انکساری پسند ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ پائیں گے وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والا۔ فلا و ربک، یہ اطاعت کا صحیح نقشہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا، یہ بھی منافقین کے بارے میں اطاعت کا صحیح، کہ میرے پیغمبر، پیچھے آیت میں بیان فرمایا اللہ نے کہ میں نے تو اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہی اطاعت کرنے کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تابعداری کی جائے، مقصد ہی ان کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اطاعت کا صحیح نقشہ بیان کر دیا کہ اطاعت کرنی کس طرح کی ہے۔ اللہ اکبر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، نہیں میرے پیغمبر قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے ہاں کبھی مومن نہیں بن سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ فیصلہ کروائیں وہ، فیما شجر بینہم، آپ سے بیچ ان چیزوں کے جو پیدا ہو چکی ہیں درمیان ان کے۔ فیما شجر بینہم کا مطلب جو ان کے درمیان تنازعات اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، جب تک وہ ان کے بارے میں آپ سے فیصلہ نہ کروائے تب تک یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے خدا کے لیے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں اس کو بھی عدالتوں کے اوپر لٹکا دو، یہ لکھ کے۔